أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے اور ہم نے ان کے پاس رسول بھیجا. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ایسی بات لے کر جو ان کو جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی، جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی، یعنی جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا، ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی، تو ان میں کا ایک گروہ جو ہے جھٹلاتا، یعنی وقت کے نبی کو جھوٹا کہتا، اور ایک گروہ ایسا بھی ہوتا جو نبیوں کو قتل کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے عہد لیے تھے. ان میں سے ایک عہد اس بات کا بھی تھا کہ ہمارے طرف سے جو بھی رسول آئے، جو بھی پیغمبر تمہارے اندر بھیجے جائیں، تم اس کی بات مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان کی خواہشات کے مطابق کوئی بات ہوتی تو اس کو مان لیتے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تو اس کا انکار کرتے. یعنی گویا انہوں نے جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کو ہی معبود بنا رکھا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی اس کا جو ہے اسی طرح سے تذکرہ کیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تمہارا یعنی ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا. تو ان کا بھی حال یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے اپنی چاہت کے مطابق کوئی بات ہوتی تو اس کو تو قبول کر لیتے، اس کے خلاف کوئی بات ہوتی تو اس کی خلاف ورزی کرتے، اس کی مخالفت کرتے، حتیٰ کہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا، یعنی نبیوں کے قاتل ہیں، نبیوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا، وہ یعنی انہوں نے سمجھا کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی عذاب نہیں آئے گا، بالکل اندھے ہو گئے. فَعَمُوا، اللہ کہتے ہیں یہ سب اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، بہرے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے پھر ان کو جو ہے توبے کی توفیق دی، پھر اس کے بعد پھر موقع دیا، پھر اس کے بعد پھر اندھے ہو گئے. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر اس کے بعد یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کے پاس بہت سارے انبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا، اللہ کی جو ہے اللہ کے احکامات بتائے، اللہ کی مرضی اور ناراضگی سمجھائی، لیکن پھر اس کے باوجود پھر اس کے بعد اندھے ہو گئے. ثم عموا وصموا كثيرا منهم، پھر اللہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی بہت سارے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. اندھے اور بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات چاہے ان کو بتائی جائے، چاہے اللہ کی نشانیاں دکھائی جائیں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے اندھے کو جو ہے کوئی بات دکھائی جائے وہ کیسے دیکھے گا، بہرا کیسے کوئی بات سن سکتا ہے. تو یہ ایسی ان کا حال ہو گیا کہ اندھے بہروں کی طرح سے ان کا معاملہ تھا. ان میں سے اکثر کا معاملہ، سب تو ایسے نہیں تھے، بعض لوگ جو ہیں جو یعنی جن کے اندر ہدایت کی سچی طلب تھی اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. جو لوگ جو ہیں لیکن ان میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی بالکل انہوں نے دیکھ کر اندھیکی کر دیا، اللہ کی نشانیوں کو سن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبیوں کی جو ہے تعلیمات کو سن کر جو ہے اس کو بہرے کی طرح سے اڑا دیا. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے. یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کے اسباب کے آنے کے بعد
نبیوں کی بعثت کے بعد، نبی کی تعلیمات کے آنے کے بعد بھی انسان اگر جو ہے اندھا اور بہرا ہو جائے تو کچھ مدت تک، کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تو مل سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سے یہ سبق لینا